حضرات محترم، انسانیت کی تاریخ میں مذہب اتنی ہی قدامت کا حامل ہے، اتنا قدیم ہے جتنی انسانیت کی تاریخ ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ انسانیت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ تشریف فرما ہوئے دنیا میں، تو انہوں نے کار نبوت انجام دیا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو سیدھے سچے راستے پر چلانے کے لیے اللہ کی طرف سے جو بھی صحیح اور غلط اور حرام اور حلال اور حق اور باطل کے جو احکام تھے وہ انہوں نے منتقل فرمائے۔ تو اس لیے ہم بحیثیت مسلمان اگر یہ مانتے ہیں کہ انسانیت مذہب کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانیت کی تاریخ ہے، تو یہ تو بالکل واضح بات ہے، دو ٹوک بات ہے، اس میں تو اگر مگر کی گنجائش نہیں۔ لیکن اگر وہ لوگ جو انسانیت کی ابتدا کو سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات سے منسوب نہیں مانتے، جیسے ڈاروین کی تھیوری ہے، وہ جناب بندر جو ہے وہ ترقی کر کر کے اور اس ارتقائی مراحل سے گزر کر اور ریولیوشن سے گزر کر وہ رفتہ رفتہ انسان کی شکل میں سامنے آیا۔ اب وہ تھیوری صحیح ہے غلط ہے، میں اس پر بحث نہیں کر رہا، میں تو لوگوں کی خیالات اور ان کے افکار کی بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو انسانیت کی ابتدا کو اس انداز سے مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ انسان کو ہر دور میں کسی نہ کسی اندیکھی طاقت، کسی کی نہ کسی ایسی قوت جو تمام چیزوں پر حاوی ہو اور غالب ہو، اس کو ماننا یہ انسانیت کی مجبوری رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہر چیز انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتی۔ اب جو چیزیں اس کے بس میں نہیں ہیں تو مایوس ہو کر بیٹھ جائے، میں نہیں کر سکتا جی، میں کیا کروں؟ تو انسانیت اس کو راہ دکھاتی ہے کہ نہیں، مایوس نہیں ہونا، بلکہ کسی ایسی قوت کا عمل دخل ماننا چاہیے جو ظاہری اسباب کی محتاج نہیں، جو حالات کا رخ بدل سکتی ہے، جس کے اشارہ چشم و ابرو پر تمام صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے، امنگوں اور خواہشات کی تکمیل بھی ہو سکتی ہے۔ اب وہ اس کو کس صورت میں مانتے ہیں؟ ہم تو ظاہر ہے کہ اس وحدہ لا شریک کی طاقت کو مانتے ہیں، لیکن وہ انسان جس نے اللہ کو ڈھونڈنا چاہا اپنی آنکھوں سے، تلاش کرنا چاہا اپنے حواس و اعصاب سے، تو جب تک تلاش کا ذریعہ درست نہ ہو تلاش میں کامیابی نہیں ہوتی۔ اور یہ بات میں ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پہلے بھی کئی بار بتا چکا۔ انہوں نے ایک بہت سادہ اور آسان مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی کہ جب تک تلاش کا ذریعہ درست نہ ہو تلاش میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا آپ کے سامنے چائے کی پیالی رکھی ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میٹھی ہے یا پھیکی ہے، تو آپ اسے گھورتے رہیں، نظریں جمائے رہیں، دیکھتے رہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ چائے پھیکی ہے یا میٹھی ہے۔ اگر آپ اسے سونگھیں، اس کی مہک اور اس کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہیں، تو تب بھی آپ کو یہ خبر نہیں ملے گی کہ یہ چائے پھیکی ہے یا میٹھی ہے۔ اگر آپ اس چائے کو کسی طرح کان میں ڈالنے کی کوشش کریں تو ظاہر ہے کہ پھر بھی آپ کو اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس میں اگر آپ انگلی گھمائیں تو تب بھی مٹھاس کا علم نہیں ہوگا۔ بڑا سیدھا سا طریقہ ہے کہ اس چائے کو اٹھا کر چکھ لیجئے، زبان بتا دے گی کہ چائے پھیکی ہے یا میٹھی ہے۔ جب تک تلاش کا ذریعہ درست نہ ہو اس وقت تک تلاش میں کامیابی نہیں ہوتی۔ تو رب کائنات کو تلاش ہمیں کس طرح کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان اگر ان ارتقائی مراحل سے گزرا جس کا میں ذکر کر رہا تھا ڈاروین کی تھیوری کے حوالے سے، تو پھر تو ان اللہ کو تلاش کرنے کے لیے کبھی وہ بھاگ دوڑ کرے گا، کوشش و کاوش کرے گا، کبھی اپنی آنکھوں کو بروئے کار لائے گا، کبھی اپنی ذہانت پر بھروسہ کرے گا، کبھی سنی سنائی کو اپنے سامنے پیش نظر رکھ لے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو تلاش کیا اپنے حواس و اعصاب سے، جنہوں نے اللہ کو تلاش کیا اپنی عقل سے، فہم سے، تو وہ لامتناہی، تمہاری عقل وہ محدود ہے، تو تم اس لامحدود کو اپنی محدود عقل کے ذریعے کیسے پہچان سکتے؟ وہ تمہارے حواس و اعصاب سے بالاتر، تمہیں دکھائی نہیں دیتا،
تمہیں سنائی بھی نہیں دیتا، تم اس کو اپنے دیگر حواس کے ذریعے بھی محسوس نہیں کر سکتے، تو پھر بھٹک گیا انسان۔ کبھی اس نے دیکھا ٹھیک ہے وہاں پر اس سے وعدہ لیا گیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، اور اس نے اس کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔ اب وہ اقرار اس کے لاشعور میں ایک گونج پیدا کرتا ہے، کوئی ہستی تھی جس کو اپنا رب مانا تھا، کوئی ہستی تھی جس کی الوہیت کا، ربوبیت کا، خدائی کا اقرار و اعتراف کیا تھا، لیکن وہاں تو اس پر وہ مجبوریاں نہیں تھی، اس عالم کے قوانین اور تھے، یہاں کے اور ہیں۔ یہاں پر اس کی آنکھوں کے سامنے حجاب ہے، پردے ہیں، وہ حواس و اعصاب کی دنیا کے اندر ہے، محسوسات کی دنیا میں ہے۔ تو ایسے میں اس نے جب وہ اپنے رب کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک عظمت کا تصور تھا۔ صحراؤں سے گزرا، صحراؤں کی وسعت کو دیکھا، مبہوت ہو گیا، حیرت زدہ رہ گیا، یہ وسیع و عریض صحرا، یہ جناب خوبصورت منظر، یہ ٹیلے، کہیں یہی تو خدا نہیں؟ لیکن جب پہاڑوں کو دیکھا تو سوچا کہ وہ تو ٹیلے تھے، چھوٹے تھے، یہ بلند ہیں، بالا ہیں، یہ وہ تو ریت اور مٹی تھی، اور یہ پتھر، اور پتھر طاقت کا مظہر، اور ظاہر ہے کہ طاقت کو سجدہ ہوتا ہے نا، تو جو معبود ہوگا وہ طاقتور ہوگا، تو وہ کمزور تو نہیں ہوگا۔ تو اس نے پہاڑوں کو اپنا خدا مان لیا، وہاں پہ سجدہ ریز ہو گیا، اپنی پیشانی کو ٹیک دیا۔ لیکن پھر اس نے دیکھا کہ آگ جو ہے وہ پتھر کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ اس نے کہا آگ کی طاقت پتھر سے زیادہ ہے، تو پھر آگ کی پرستش ہونی چاہیے، وہ پوجا کے لائق ہے، وہ پرستش کے قابل ہے۔ اس نے آگ کے سامنے زمین نیاز کو جھکا دیا، آگ کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور پھر اس نے دیکھا کہ پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، اور جب سمندروں سے گزر ہوا، حد نگاہ تک پانی ہی پانی، اس نے دیکھا اس قدر بے حساب پانی، یہ بے شمار پانی، اتنا پانی، آگ کتنی بھی ہو اتنے پانی کے سامنے تو نہیں ٹھہر سکتی۔ اس کی عقل نے اس کو کہا کہ نہیں، اگر سجدہ طاقت کو ہے تو پھر آگ سے زیادہ طاقت اس پانی کی ہے، پھر اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ اس نے پانی کو، سمندر کو، اس مظہر کائنات کو اپنا معبود تصور کر لیا۔ پھر اس نے یہ دیکھا کہ جب چاند چڑھتا ہے، 14ویں کا ہوتا ہے، تو سمندر کے سینے میں بھی ہلچل مچ جاتی ہے، سمندر بھی مد و جزر کی کیفیات سے گزرتا ہے، سمندر بھی بے قابو ہو کر گویا ساحل پہ چڑھ دوڑتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ چاند تو اتنی دور ہے، اب وہاں اتنی دور سے اگر یہ چاند سمندر پر حاوی ہو جاتا ہے اور غالب آ جاتا ہے اور اس کو بے چین اور مضطرب کر دیتا ہے، اور اس کی لہروں میں ارتعاش کی کیفیت اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے، پھر چاند کی طاقت سمندر سے زیادہ ہے، پھر اس کی پوجا ہونی چاہیے، وہ وہاں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ سورج کے سامنے تو چاند بھی بجھ جاتا ہے، مدھم پڑ جاتا ہے، چاند کے اندر وہ آب و تاب نہیں ہے، وہ خیرگی نہیں ہے، اس کے اندر وہ جاہ و جلال اور طاقت کا اظہار نہیں ہے جو سورج میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب آسمان پر چمکنے والی کسی چیز کو اپنا معبود ماننا ہے تو پھر آفتاب اس قابل ہے، سورج اس قابل ہے، اس کی پوجا کی جائے، پھر چاند کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ وہ سورج کو اپنا خدا مان لیتا ہے۔ پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ہستی ایسی بھی ہے کہ آج تک میں نے جس کو سجدے کیے ہیں، ہر وہ چیز جس کو میں نے اپنا معبود مانا ہے، وہ اس کے اشارہ چشم و ابرو کے منتظر رہتے ہیں۔ میں نے اگر پتھروں کو خدا مانا تھا تو پتھر اس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، میں نے اگر آگ کی پوجا کی تھی تو آگ اس کے قرب سے بجھنے لگتی ہے، میں نے اگر پانی کی عبادت کی تھی تو پانی تو اس کی انگلیوں سے جاری ہو جاتا ہے، میں نے اگر چاند کے آگے سر جھکایا تھا تو چاند تو اس کے اشارے پہ 2 لخت ہو جاتا ہے، اور اگر میں نے سورج کو اپنا خدا مانا تھا تو سورج تو اس کے اشارے پہ الٹے پاؤں چلا آتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ پھر یہی معبود ہوگا، یہی مسجود ہوگا، یہی پوجا کے لائق ہوگا، اور یہی پرستش کے قابل ہوگا۔ یارو جب یہ انسان اس کی عبادت کا تصور لے کے اور اس کو سجدہ کرنے کا سودا سر میں سما کے
اور اس کی عبادت کا تخیل دل میں بسا کے جب اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو محو حیرت رہ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ جس کو سجدہ کرنے آیا تھا وہ تو خود سجدہ ریز ہے، جس کی عبادت کا تصور لے کے آیا تھا وہ تو خود کسی کی عبادت میں مشغول ہے۔ تو پھر اس پر ایمان اور آگہی کے دروازے کھلتے ہیں، یقین کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ جس ہستی کو یہ خدا مانتا ہے پھر اس کے سوا میرا معبود اور کوئی نہیں ہو سکتا۔